میں بھی کام کرتا ہوں, میری بیوی بھی کام کرتی ہے. اس کے بعد دوران بھی ایک ٹائم ہمارے گھر میں رات کو کھانا بنتا ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم, جو اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں. ابھی تک میرے سے آپ قسم لے سکتے تو لے لو, میں نے کوئی روٹی نہیں کھائی. ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں جب آپ کو دیکھا یہاں سائیکل کے اوپر آپ نے فروٹ وغیرہ کا کام کر رہے ہیں تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. چلو سردی میں بھی سردی لگتی ہے اور گرمی میں تو انتہائی مشکل کام ہے یہ. تو آپ نے کب سے سٹارٹ کیا یہ کام اور کتنے پیسوں میں سٹارٹ کیا؟ یہ میرے خود پیسے نہیں ہے, سائیکل بھی میں نے ادھار لیا تھا. اور یہ جو سودا میرا یہ فروٹ لگا ہوا ہے نا, یہ منڈی سے میں کم 500 روپے مہنگا لاتا ہوں. کیوں؟ یہ ادھارا لینا پڑتا ہے, وہ ریٹ اپنی مرضی کا لگاتے ہیں. میرے پاس اتنا ذریعہ نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں اپنا نقد وہاں سے چیز خریدوں اور آ کر بیچ کر بچوں کا روزگار یعنی تلاش کروں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس نقد پیسے نہیں ہوتے تو 500 زیادہ دے کر آپ کو اٹھانا پڑتا ہے؟ ہاں, 500 زیادہ دے کر اٹھانا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے وہ دیتے ہیں ہمیں ادھار, وہ 500 زیادہ لیتے ہیں ہمارے سے منڈی والے. پھر آگے گاہک ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں, بھائی اتنا مہنگا بیچ رہے ہو. میں نے کہا سر کیا کریں, اس حساب میں ہم لاتے ہیں, اس حساب میں آپ کو بیچتے ہیں. 5-10 روپے ہمیں مزدوری ہو جاتی ہے, چلو کوئی آٹا دال بن جاتا ہے. باقی پریشانیاں بہت ہیں. میں بھی کام کرتا ہوں, میری بیوی بھی کام کرتی ہے. اس کے بعد دوران بھی ایک ٹائم ہمارے گھر میں رات کو کھانا بنتا ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم, جو اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں. ابھی تک میرے سے آپ قسم لے سکتے تو لے لو, میں نے کوئی روٹی نہیں کھائی, کوئی نہیں. ایک دو دفعہ چائے پیے, وہ بھی ادھر سے ایک دیرے والے نے دے دیے, ایک دفعہ میں نے منگوائی. حالات ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ یہ اپنی جیب سے چائے کا پیالی جو ہے وہ بھی پی سکیں. ناظرین, یہ حالات ہیں, یہ غربت کا نظام چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور چائے کی طلب ہو تو چائے کی پیالی بھی پاکٹ سے نہیں پی سکتے کیونکہ وہ پیسے جو ہیں وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ فروٹ ہے کسی بھی ٹائم خراب ہو سکتا ہے, اگر نہ بکے تو پھر کیا اس کا حساب کتاب ہوتا ہے؟ مقصد پھر رکھ دیتے اللہ کے آسرے پہ. اگر خراب ہو گیا تو پھر تو پھینک دیتے ہیں, نہیں تو بچ جائے تو پھر اگلے دن سیل کرتے ہیں. وہ بھی مکس کرتے. اگر اس کو بے ایمانی سمجھو, جو سمجھو, بہرحال مجبوری, ہم چھوڑ تو نہیں سکتے اس کو. مکس کرتے بیچ دیتے ہیں بعد میں. اور بڑی مجبوری یہ ہے, میرا دہماد ہے, وہ پچھلی دفعہ دھماکے میں آ گیا تھا سمجھ, اور اتنی اس کو چوٹیں وغیرہ اور بم دھماکہ جو امرودوں میں ہوا تھا منڈی میں, وہ بیچارہ زخمی ہے. اس کا بوجھ بھی میرے سر پر ہے. ایسا سمجھ, جو ہمارے پاس ذریعہ تھا ہم نے اس کی زندگی تو بچا لی, بہرحال جیب سے فارغ ہو گئے ہم. اس کی 3 بیٹی ہیں, اب اس کی مدد کر دیں تو آپ لوگوں کا بہت احسان ہوگا, بہت احسان ہوگا. مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ ہوتا ہے انسان. کہ کچھ ایسے مخیر حضرات موجود ہوتے ہیں کہ جو مدد کرتے ہیں. تو آپ نے جو ذکر کیا اپنے داماد کا کہ بم بلاسٹ میں وہ زخمی ہو گئے, تو ہم اگلا چکر جو ہے وہ آپ کے گھر کا لگائیں گے اور انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے. آپ کا بھی وسیلہ بن جائے گا اور ان کا بھی وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا ہمارے پروگرام کے ذریعے. تو یہ آپ بس یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے جو مالکان ہیں اس ٹی وی چینل کے ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کرم کرے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کے میڈیا کو. کیوں آپ غریبوں کے لیے بہت اچھا سوچ ہے. اگر ملنا تو جو ہے ہمیں نصیب ہے. آپ لوگوں کی سوچ ہی بہت اچھی, اتنا کہ آپ لوگوں نے ہمارے سے بات کی ہے, ہمارے دل کو سکون ملا ہے. آپ کے ہم احسان مند ہیں. نہیں احسان کیا, آپ میرے بھائی ہیں, انسان ہیں آپ, تو انسانیت یہی ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کی جائے. میرا دکھ سن کر آپ کو دل کو تکلیف ہوئی ہے, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. کیوں کسی کے لیے تو کسی کے دل میں تو درد ہے نا ہمارے کے. ایسے کوئی آدمی تو ہمارے بارے میں سوچتا ہے نا, بس یہی بڑی بات ہے. گھر میں کتنے افراد ہیں آپ کے؟ میری یہاں 2 بیٹیاں, 5 بیٹے ہیں. ان بیٹے میرے اپنے کام کر دیں مدد میری مدد کر دیں, کرایہ بھر دیں, وہ بیل بل وہی بھر دیں. تو میں صرف ہانڈی روٹی دیتے اپنا ذریعہ. لیکن حالات ایسے, مہنگائی کا ایسا دور ہے کہ ان کا اپنا نظام بھی نہیں چلتا ہوگا. اپنا نظام ہی نہیں چلتا. اگر کوئی ہمارے میں موت فوت ہو جائے تو کہیں سے 500 پکڑیں گے, کہیں سے 1000 پکڑیں گے ادھار, جو ہم ادھر جائیں گے. نہیں تو ہمارے پاس اتنا ذریعہ نہیں ہوتا بھائی ہماری فوت کی ہوگی تو ہم فوراً پہنچ جائیں. نہیں.
اچھا میں جگہ کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں ان کا ذریعہ جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ روزگار کا کیا ذریعہ ہے, کس طرح سے یہ محنت کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے, یہ ان کا ناظرین پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کا ذریعہ ہے روزگار کا کہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں. تو ناظرین محنت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر اگر ہمت ہو تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے اپنے گھر کا روزگار چلا سکتا ہے. تو میں آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہوں گا, آپ گاہک بھی کھڑے اپنے نمبر دے دیں تاکہ مدد کرنے والے جو آپ سے رابطہ کریں اور آپ کی امداد کس طرح ہو جائے. 0308 51 91 452. میں ہر سٹوری کے شروعات میں یہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ ہم جب بھی ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مستحق افراد جو ہیں, جو مجبور انسان ہیں, ان کی مدد کی جائے. آپ لوگوں تک جو نمبر پہنچایا جاتا ہے وہ صرف ان کا نمبر ہوتا ہے جو نیڈی پرسن ہوتا ہے, جو مجبور ہوتا ہے. ان کا نمبر آپ کو پرووائڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اسے کال کر کے جو آپ کی استطاعت ہو وہ آپ مدد کر دیں. کچھ ایسے ٹی وی چینلز بھی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا, وہ اپنا نمبر دے دیتے ہیں اور ان سے پرسنٹیج لیتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا جو چینل ہے صرف اور انہی کا نمبر بھی شو کرتا ہے, کوئی فیک نہیں, کوئی پرسنٹیج نہیں, کچھ بھی نہیں. اور اس کو چاہیے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ شیئر بھی کریں ویڈیو, تاکہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے اگر آپ مدد نہیں کر سکتے کم سے کم آپ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کا کہیں اور سے بھلا ہو جائے.